افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور جبکہ ان میں سے ایک فریق تو اور گروہ وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، اور سننے کے بعد ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، ثم یحرفونہ، پھر بعد میں وہ اس کو بدل دیتے تھے، انہوں نے اس کو بدل دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کب؟ من بعد ما عقلوہ، اچھی طرح سے اس کلام کو، اس کے اندر موجود حکم کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس کو انہوں نے بدل دیا تھا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور جب مدینے میں اسلام کی دعوت پھیلی تو وہاں کے یہودیوں نے اس کو قبول کرنے سے جب انکار کیا، اور اس میں مدینے کے انصار جو صحابہ تھے ان کے دوست احباب بھی تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم نے حق کی راہ کو پہچان کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہے، تو کیوں نہ ہمارے پڑوسی بھی اسلام قبول کر لیں۔ انصار صحابہ کرام میں ان کو یہ بہت زیادہ ہرس تھی اور بہت زیادہ ان کو شوق تھا، جیسے ایک نعمت کسی کو ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو بھی ملے، اسلام کی نعمت ان کو ملی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہودی بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ یہودی ان کے حلیف تھے، ان کے پڑوسی تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، افتطمعون، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے، یہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ تو وہ تھا جو صرف ان کے علماء پر مشتمل تھا، کوہ طور پر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات بھی سنتے تھے، جب تورات ان کو دی گئی تو اس کو ان کو جب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ میں، عقل میں آنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد انہوں نے اس کو بدل کر رکھ دیا، اور اسی طرح توریت میں تحریف کر دی، تحریف یعنی یحرفونہ من بعد ما عقلہ کا مطلب ہے کہ بدل دیا، کہیں پہ ہی کام لکھا ہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے تو لکھ دیا کہ یہ کام کرنا فرض ہے، کہیں پہ لکھا ہے یہ کام کرنا چاہیے تو لکھ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں جہاں نعت لکھی تھی، تعریف لکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، دنیا میں تشریف لانے کا ذکر لکھا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، اطوار، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو بدل کے رکھ دیا، تو ایسے لوگ کب ایمان لائیں گے؟ ایسے لوگ کہاں ایمان لانے والے ہیں؟ لہذا ان اس طبقے کے بارے میں کم سے کم تم ان کے بارے میں ایمان کی امید نہ رکھو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ 70 افراد تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اللہ رب العزت کا کلام بھی انہوں نے سنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہی کلام میں تبدیلی کر دی۔ عالم، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، عالم عالم اگر بگڑ جائے وہ کس قدر تباہ کن چیز ثابت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہیں بھائی، جب علماء ہی کے عقائد میں اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو آپ بتائیں عوام کس راہ پر جائے گی؟ کئی جگہ پر تو عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ دیندار طبقے سے ہی متنفر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ایسے ہوتے ہیں، مولوی تو یوں کرتے ہیں، چند واقعات کو وہ دلیل بنا کر، اور پھر ان کے خلاف، پھر سب کے جو اصل علماء کرام ہیں، جو حق کے علماء کرام ہیں، جو نیک ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیک علماء کرام ہے، لیکن ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم، علماء سے فرماتے ہیں، یعنی فقہا جو ہمارے بڑے علماء ہیں، وہ آج کے دور سے گویا کہ انہوں نے یہ فرمایا، فتاوی کے اندر لکھا ہوا تھا، فتاوی رضویہ کے اندر، کہ اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات، یعنی مباح وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کریں نہ کریں، کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تم جب مباحات کی طرف جھکو گے نا تو عوام بھی مباحات کی طرف جھکیں گے، اور وہ پھر وہ مکروہات پر گریں گے، پھر اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ پھر مکروہ کی طرف جائیں گے، پھر وہ جب مکروہ کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ان کی اور ہمت پیدا ہوگی تو وہ حرام کی طرف جائیں گے، پھر عوام حرام میں پڑیں گے، اور اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو پھر عوام اور کدھر جائیں گے؟ ایک اسٹیپ آگے جا کر وہ تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا اپنے اوپر رحم کرو، اور اپنے
اپنی رعایا پر رحم کرو، اور اگر اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تو رحم کرو۔ چروائے کہلاتے ہو، بھیڑیوں تو نہ بنو۔ یہ افتت معون ان یؤمنوا لکم قد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ یہ آیت نمبر 75 تھی۔